اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج تاریخ ہے 2 جون 2021، دن ہے بدھ۔ مطالعہ قرآن حکیم، حصہ اول۔ میں آپ کی استاد شاہدہ سلیم۔ تو ہمارا جو عنوان ہے آج کا وہ ہے ہاتھی والوں کا قصہ کی پڑھائی، جو کہ تقریباً ہم لوگ نصف کر چکے ہیں۔ بقیہ نصف کا تھوڑا سا حصہ رہتا ہے جو ہم آج کریں گے، اور جو آخری حصہ ہوگا وہ ہم انشاءاللہ العزیز کل کریں گے۔ تو اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو کل والا پیرا کیا تھا اس سے شروع کریں گے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ابرہہ کو جواب دیا تھا جب ابرہہ نے کہا تھا کہ مجھے تو لگا کہ آپ میرے پاس خانہ کعبہ کو نہ گرانے کی منت و سماجت کرنے آئے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابو تھے، کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں نے تم سے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے۔ خانہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے اور وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے، یعنی ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا اونٹ لینے سے، تو پھر اس نے واپس کر دیے۔ اب حضرت عبد المطلب کی دعا کیا تھی؟ ان کی دعا تھی، ابرہہ سے ملنے کے بعد واپس آ کر عبد المطلب نے اہل مکہ کو پہاڑوں پر چلے جانے اور شہر مکہ کو خالی کر دینے کا حکم دیا۔ یعنی ان کو ڈر تھا کہ جو ابرہہ کر رہا ہے اس سے لوگوں کو کچھ نقصان نہ ہو، کوئی تکلیف میں نہ آ جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے علاقے کے جو لوگ تھے ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو تاکید کی کہ وہ پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں گے، پہاڑوں کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں پہ چلے جائیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ خود خانہ کعبہ کے دروازہ کا کنڈا یہ جو ہینڈل ہوتا ہے دروازے کا، وہ پکڑ کر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ابرہہ اور اس کے لشکر یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں کا گروہ، بہت زیادہ لوگوں کی فوج سے اپنے عزت والے گھر کو بچا لے۔ دعا کے بعد عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر، یعنی ان کے جتنے بھی وہ علاقے کے لوگ تھے، ساتھی تھے، ملنے والے تھے، ان کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ آس پاس یعنی جو مکہ کے قریب پہاڑ تھے ان کے ارد گرد وہ وہاں پر چڑھ گئے۔ اب ہاتھی والوں کا خانہ کعبہ پر حملہ، کہ ہاتھی نے خانہ کعبہ پر حملہ جو کیا وہ ان کا کس طرح سے۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، یعنی کہ گرانے کے لیے ایک بڑا لشکر کا میں اوپر بھی آپ کو بتا چکی کہ بہت زیادہ لوگوں کا گروہ، بہت زیادہ لوگوں کی فوج کو تیار کیا، جس میں ہزاروں سپاہی، یعنی جیسے ہم گنتی کاؤنٹ کرتے ہیں نا، 1 2 3 4، یعنی 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں، 100 سے زیادہ ہزاروں سپاہی اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ وہ خود بھی ایک بڑے طاقتور ہاتھی پر، یعنی کہ جو ابرہہ تھا وہ خود بھی بہت طاقتور جو صحت مند ہاتھی پر سوار ہوا، یعنی بیٹھا ہوا لشکر لے کر مکہ کی طرف، یعنی اپنی فوج لے کر مکہ کی طرف چلا۔ لشکر جب وادی محصر میں پہنچا، وادی محصر یہ جگہ کا نام ہے، جیسے آپ کا اسکول جو ہے وہ یہاں پہ ہے، جگہ کا نام ہے مانا والا، تو اسی طرح یہ بھی جگہ کا نام تھا۔ وادی محصر میں پہنچا تو ابرہہ کا ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم تھا، اس ہاتھی کے ذہن میں یہ بات اللہ نے ڈال دی تھی کہ وہ اس کو نیست و نابود نہیں کر سکیں گے اللہ کے گھر کو، تو جب ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا آگے نہ بڑھا، یعنی اس کی ٹانگیں، اس کی لیگز جو تھی انہوں نے آگے حرکت ہی نہیں کی، تو ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوششیں کی مگر وہ آگے نہ بڑھتا۔ جب بھی ہاتھی کو مکہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا تو وہ آگے نہ بڑھتا، اس کے قدم پیچھے کی طرف چلتے۔ لیکن جب مکہ کے علاوہ
اب دیکھیں یہاں پہ غور کیجیے گا، لیکن جب مکہ کے علاوہ کسی اور طرف اس کا رخ موڑ دیا جاتا، یعنی اگر مکہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور طرف کسی اور سائیڈ پہ اس کا منہ کر دیا جاتا تو وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا۔ اب یہ ایک جانور تھا، تو آپ دیکھیں کہ جانور کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے کیسے بات ڈالی، کیونکہ وہ اللہ کا گھر تھا، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی تھی، تو اللہ نے اس ہاتھی کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ہاتھی اللہ کے گھر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو جیسے ہی خانہ کعبہ سے ہٹ کر کسی اور طرف اس کا منہ کیا جاتا تھا، وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا تھا، اور جب خانہ کعبہ کی طرف اس کا منہ کرتے تھے تو اس کی ٹانگیں وہیں پہ رک جاتی تھی، وہ آگے چلتی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے آپ کی پڑھائی اتنی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور نماز پابندی وقت سے ادا کریں، جو اہم بات ہے آج کی، ٹھیک ہے، اپنی نمازوں پہ غور و فکر کریں کہ آپ اپنی نمازیں پوری ادا کر رہے ہیں، کیا آپ وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہے جو کہ بھولنا نہیں چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے نماز کو۔ نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب کرتی ہے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔